جو بھی کوئی پاتا ہے آدمی نہیں دیتا۔ اسمارٹ سٹی میں ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہے جسے واٹس ایپ کی لت نہ لگی ہو۔ ہندوستان میں رہنے والے تو اس بیماری کے قطار میں ہیں ہی، غیر ممالک جگہوں پر تو انسان کے ساتھ ساتھ جانور بھی اس قطار میں ضرور مل جائیں گے۔ واٹس ایپ کی اچھائیوں اور برائیوں کی نہ جانے کتنی ہی کہانیاں ہیں جنہیں میں نے سنا بھی ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے۔ جس طرح بچپن میں اچھائیوں اور برائیوں کا سبق والدین اپنے بچوں کو پڑھایا کرتے ہیں، اسی طرح عمر کے ساتھ ساتھ کہانیوں کا بھی منفرد انداز دیکھنے اور پڑھنے کو مل ہی جاتا ہے۔ بچپن میں ایک کہانی اپنی والدہ سے میں نے بھی سنی تھی، جس کے ذریعہ میری اچھائیوں اور برائیوں کا دونوں ہی رخ میرے ذہن و دل میں چھا گیا تھا۔ کسی گاؤں میں ایک لڑکی تھی جس کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کے والد نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اس کی پرورش کے لیے گھر میں سوتیلی ماں آ گئی، لیکن سوتیلی ماں اس لڑکی کے ساتھ برا سلوک کرے گی ایسا گھر کے لوگوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ سوتیلی ماں کے اشارے پر وہ لڑکی ہر وقت گھر کے کاموں میں مصروف رہتی اور کام میں ذرا بھی دیر ہو جاتی اس پر ڈنڈے برسانا شروع کر دیتی۔ خوف نے اس لڑکی کے ذہن کو معذور کر دیا تھا۔ اپنا خیال رکھنا تو کیا، کھانا پانی بھی بھول چکی تھی۔ کام اسے یاد رہا کرتا اور وہ کام سے فارغ ہو کر گھر کے کسی اندھیری کوٹری میں آرام کے لیے تھوڑا لیٹ جاتی۔ اسے تو اتنا بھی ہوش نہیں رہا کہ وہ یہ سمجھ سکے اس کے کان میں جو سسراہٹ اور بے چینی ہے وہ کس بات کے لیے ہے۔ رفتہ رفتہ اسے ایک عجیب سی بے چینی اور تکلیف رہنے لگی۔ روٹی بنانے کے وقت وہ گرم روٹیاں پلیٹ میں رکھنے کی جگہ وہ اپنے سر پہ رکھ لیا کرتی تو اسے تھوڑا سر کے درد میں سکون مل جاتا۔ ایک دن اس کی سوتیلی ماں کی نظر اس پر روٹیاں سر پہ رکھنے کے وقت پڑی تو وہ مارنے کے لیے بال پکڑ کر اسے گھسیٹنے لگی کہ اچانک یہ دیکھ کر وہ چیخ پڑیں۔ اس لڑکی کی کھوپڑی بال سمیت اس کے ہاتھ میں آ گئی اور اس کے مغز میں سینکڑوں چھوٹے بڑے کان گوجر بھرے تھے۔ اس لڑکی نے تو اسی وقت دم توڑ دیا، لیکن سوتیلی ماں کو وہ شرمندہ نہیں دیکھ پائی۔ اس کہانی کو سننے کے بعد میں کافی دنوں تک ششپنج میں رہی کہ کیا سبھی سوتیلی ماں ایسی ہی ہوا کرتی ہیں، لیکن اس سوال کا جواب بھی مجھے بہت جلد مل ہی گیا جب میں نے اپنے گھر کی دو مرغیوں کی الگ الگ ماں کے رول کو نبھاتے دیکھا۔ بڑی مرغی جو بڑے بڑے انڈے ہر روز دیا کرتی اور جب انڈے جمع ہو جاتے تو چند دنوں کے لیے وہ کڑک مرغی کہلاتی۔ ہماری والدہ جمع انڈوں پر اس مرغی کو بیٹھا دیا کرتی اور کچھ دنوں کے بعد ہی چند ننھے ننھے چوزے بھی نکل آتے، جسے بڑے پیار سے وہ مرغی اسے ارد گرد دانہ چونا سکھایا کرتی۔ چھوٹی مرغی کم انڈے دیا کرتی اور بہت جلد کڑک ہو جاتی، اور جب اسے انڈوں پر بٹھایا جاتا تو وہ کم ہی دنوں میں انڈوں پر بیٹھنا بھی چھوڑ دیتی۔ اس کے ادھورے کام کو بڑی مرغی انجام دیتی اور چھوٹی مرغی کے چوزوں کو بھی بڑی مرغی اپنے ہی بچے سمجھ کر اپنے بچوں کی طرح تربیت دیتی۔ بچوں پر وہ ایسی نگاہ رکھتی کہ بلی دشمن کا مقابلہ بھی وہ ڈٹ کر کرتی۔ بڑی مرغی اپنے پر کے نیچے چھوٹی مرغی کے چوزوں کو اس وقت تک رکھ کر دشمن سے بچانے کی کوشش کرتی جب تک وہ تمام چوزے بڑے نہیں ہو جاتے۔ بڑی مرغی کو یہ اطمینان ہو جاتا کہ اب ان چوزوں میں بھی دشمن سے مقابلہ کرنے کی طاقت آ چکی ہے۔ یہ سبق بھی میرے ذہن میں اس بات کے لیے محفوظ ہو چکا تھا کہ سبھی سوتیلی ماں ایک جیسی نہیں ہوتیں۔ اچھائیوں اور برائیوں کی ایسی اور بھی کئی تصویریں ہیں جن پر نظر ڈالی جائے تو ایک ہی چہرے کے دو رخ نظر آئیں گے۔ ایک انسان کے چہرے پر اچھائیوں اور برائیوں کا عکس دیکھنے کو ایک ساتھ تو نہیں بلکہ سفید سیاہ چہروں کی پرچھائیاں جھلک دکھائیں گی۔ نقصان دہ وہ تمام چیزوں میں غور سے دیکھا جائے تو شکل چاندی اور سونے کی مانند فائدہ مند بھی ثابت ہوتے ہیں۔ اسی طرح واٹس ایپ کے بھی ایسے کئی اچھے برے کارنامے غور طلب ہیں۔ ضرورت کے تحت واٹس ایپ کو استعمال میں لایا جائے تو مشکل ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ کوئی لڑکا اپنے والدین سے دور ہاسٹل میں رہ رہا ہے اور اس کی اچانک طبیعت خراب ہو جائے تو کم پیسوں میں اور کم وقت میں واٹس ایپ کے ذریعہ زیادہ سے زیادہ باتیں ایک سیکنڈ کے اندر ہی پہنچ جائیں گی، اور اگر یہ سہولت نہ ہوتی تو والدین اپنے بچوں کو اپنی نظروں سے دور رکھ کر مطمئن نظر نہیں آتے۔ پیسے کمانے کے لیے بیرون ممالک جانا تو سبھی چاہتے ہیں، لیکن اچانک کسی شخص کی موت ہو جائے اور اس کی فیملی کو یہ خبر پہنچانی ہو تو اس وقت بھی واٹس ایپ اور موبائل کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، اور اس کی برائیوں پر غور کیا جائے تو تمام اچھائیاں پھیکی لگنے لگتی ہیں۔
برائیوں کی صفت بیان کرنے کے لیے میرے محلے کا ایک لڑکا ہی کافی ہے جس نے واٹس ایپ کے ذریعے اپنی شادی کو انجام دیا تھا۔ جس لڑکی سے موبائل پہ بات ہوتی تھی وہ لڑکی نہیں شادی شدہ عورت تھی اور 3 بچوں کی ماں تھی۔ کورٹ میرج سے پہلے ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہی نہیں تھا، صرف واٹس ایپ کے ذریعہ محبت کا پیغام ایک دوسرے کو دیا کرتے تھے، اور جب روبرو ہوئے تو لڑکے کے ہوش ہی اڑ گئے۔ لیکن لڑکی نے پولیس کی دھمکی دی تو مجبوراً شادی کرنی ہی پڑی۔ ایک دولت مند لڑکی کی شادی ایک رشتے چلانے والے سے ہو جاتی ہے، یہ بھی شاید حقیقت ہی ہے۔ شادی شدہ زندگی میں بھی طلاق کی نوبت اس بات کے لیے آ جاتی ہے کہ میاں بیوی اپنے فرینڈ شپ شادی کے بعد بھی غیر لڑکے لڑکی سے نبھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسمگلر بھی اپنے بڑے کارناموں کے لیے واٹس ایپ کی ہی مدد لیتے ہیں۔ غنڈے موالی کے ہاتھوں میں پستول تو کم، موبائل زیادہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ جرم پستول سے ہو یا موبائل سے، سزا دونوں کی ایک نہیں ہوتی۔ پستول سے جانیں چلی جاتی ہیں تو موبائل بھی کتنے معصوم کی جان لے چکی ہے۔ اخبار کی بھی یہ خبر ہے کہ ایک لڑکے کی موت کان میں ایئر فون لگا کر رہنے سے ہوئی ہے۔ اچانک موبائل وسفوٹ ہو گیا چونکہ موبائل چارج میں لگا ہوا تھا۔ 15 دن قبل کی بات ہے کہ میڈیا نے بھی یہ خبر ہائی لائٹ کر دی کہ ایک نوجوان لڑکے نے 5 سالہ بچی کو غلط ویڈیو دکھانے کا جرم کیا ہے۔ اس لڑکے کی غلطی تھی بھی یا نہیں، صرف بچی کا بیان اس لڑکے کو مجرم بنا دیا۔ بچی نے کیا دیکھا، کسی نے یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ ویڈیو ہندی فلم کا سین بھی تو ہو سکتا ہے۔ قانون سخت سے سخت سزا مہیا کرا سکتا ہے لیکن غلط سین والی فلموں پر روک نہیں لگا سکتا، چونکہ فلموں کی کمپنیوں سے پیسوں کے پیڑ لگائے جا سکتے ہیں اور پھل دینے والا درخت کسے پسند نہیں ہوتا۔ ایک لڑکے کی زندگی جیل خانے میں تباہ و برباد ہونے سے دنیا والوں کو کیا نقصان ہونے والا ہے؟ موبائل اور واٹس ایپ پر پابندیاں لگ جائیں گی تو انڈا دینے والی بڑی کمپنیاں بند ہو جائیں گی۔ ایسے اور بھی سبق آموز جملے لکھنے کو دل چاہتا ہے، لیکن اب مختصر میں مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ اس فیشن کے دور میں دنیا کی تمام چیزوں سے فائدہ لیا جا سکتا ہے، مگر صرف ضرورت کے مطابق۔ اچھائیوں کے دائرے میں اس دائرے سے باہر قدم لے جانے پر صرف ٹھوکریں ہی ٹھوکریں ہیں۔ جب مقدار سے زیادہ دوائیں علاج کے لیے زہر ہے تو باقی کی تمام چیزیں فائدہ مند کس طرح ثابت ہو سکتی ہیں؟ راہ برائیوں پر نہیں چلنے والوں کے لیے ہر مشکل راستہ آسان ہی ہوتے ہیں، یہ بالکل حقیقت ہے۔ درد کا لمبا سفر طے ہو نہیں سکتا، یوں ہی کاغذی کشتی پہ لہروں کا سفر رکھتی ہوں میں۔